बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम लीडर कॉलम ने आपका मेज़बान असद शहजाद। दुनिया की बढ़ती आबादी, बढ़ते मसाइल, कहीं मौसमाती तब्दीलियों के बुरे असरात, कहीं खुराक तो कहीं पानी का कहर। हमारी नाकस पॉलिसीज, तवील मुद्दत मनसूबाबंदियों का ना होना, चारों तरफ खतरात में गिरा हुआ पाकिस्तान। ना बिजली, ना गैस, ना ज़राअत, ना मादनियात की तलाश। बढ़ता पाकिस्तान पानी के कहर की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है। भारत 5000 डैम बना चुका है 78 वर्षों में, और हमने 78 वर्षों में सिर्फ 2 डैम बनाए। वो शुक्रिया अयूब खान का कि तिरबेल और मंगला डैम बन गया। अगर वो ना बनाते तो शायद हम कभी डैम का नाम भी ना सुनते। अयूब खान ने तरबीला डैम बनाए, और बाकी आने वाली हुकूमतों ने इक़्तिदार की जंग लड़ी, डैम की किसी ने जंग नहीं लड़ी। कौमी तवानाई के इदारे फ्लॉप, जबकि ओमान जैसे शहरी मुल्क ने 2000 मेगावाट के पम्प्ड हाइड्रो मंसूबे बनाने शुरू कर दिए। हमारे 3 मेगावाट तैयार करने वाले यूनिट्स बंद पड़े हैं। क्या पाकिस्तान माशी बंद गली में चला गया? आज बात करेंगे इन सवालात पर। अब्दुल बासित साहब हैं, CEO बिग बर्ड और साबिक लाहौर चैम्बर। अस्सलाम वालेकुम बासित साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। बासित साहब, आपने मेरा मौक़िफ़ तो सुन लिया। मेरा पहला सवाल ये होगा कि अगर पाकिस्तान अपने हाइड्रो पावर मंसूबों के लिए सरमायाकारी क्यों नहीं ला पा रहा, जबकि भारत अरबों डॉलर कमा के और उन्होंने सरमायाकारी बहुत आगे अपने विजन को ले गए हैं? देखिए जी, पहली बात है प्रायोरिटीज़। अगर हमारी प्रायोरिटी हो कि हमने डैम बनाने हैं तो फिर इन्वेस्टमेंट भी मिल जाएगी। ये मतलब है, ये ऐसे मंसूबे हैं जिनके लिए वर्ल्ड बैंक जैसे इदारे हर वक्त तैयार बैठे होते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उधार देने के लिए। मैं एक बात, इस बात को शुरू करने से पहले ये कहूँगा कि हमें अपने डैम्स जो हैं, ये हमारी लाइफ लाइन है, हमारी आने वाली नस्लों की ज़िंदगी और उनकी बका का मसला है, क्योंकि पानी ही ज़िंदगी है और पानी ही हमारी खुराक है, पानी ही हमारी सनत है। सो इसके लिए हमें ये देखना है कि हम किस तरह फंड्स। एक बात तो मैं यहाँ आज आपकी वसातत से बड़ी क्लियर कहना चाहता हूँ कि हमें इन डैमों का वो हाल नहीं करना चाहिए जो हमने IPPs का किया। IPPs आज क्यों हमारे लिए वबाल जान बने हुए हैं? इसलिए कि हमने उनको वो ठेके जो थे वो अप फ्रंट टैरिफ के बेसिस के ऊपर दे दिए कि वो बिजली बनाए, हम ख़रीदें या ना ख़रीदें, हम एक स्पेसिफिक रेट से बिजली की पेमेंट उनको करते रहेंगे। और अगर हमने डैमों का ठेका भी किसी को अप फ्रंट टैरिफ के बेसिस के ऊपर दे दिया तो वो डैम्स की बिजली भी हमारे लिए IPP की बिजली बन जाएगी। ठीक है। इसलिए डैम बनाने के लिए हमारे पास अपने मुल्की वसाइल हमें जनरेट करने चाहिए। मैंने पहले भी एक दफ़ा कहा था कि डैमों के लिए हुकूमत एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी फ्लोट कर दे और उसके शेयर फ्लोट करे, और उन शेयर्स के लिए 4 इंसेंटिव्स जो हैं वो दिए जाएं। पहला इंसेंटिव ये है कि जो भी वो शेयर खरीदेगा डैमों के लिए उसको प्रोब नहीं होगा। ठीक है। दूसरा इंसेंटिव ये है कि उन शेयर्स के ऊपर डे 1 से प्रॉफिट दिया जाएगा। तीसरा ये कि उस प्रॉफिट के ऊपर 5 साल के लिए टैक्स हॉलिडे होगी। और चौथा ये कि वो शेयर जो है वो ट्रेडेबल कमोडिटी होगा और मतलब है उसको एज कोलेट्रल इस्तेमाल किया जा सकेगा। ठीक है ना? ठीक है। तो इससे मुझे यकीन है कि हम डैमों के लिए बहुत बड़ा फंड लोकली जनरेट कर सकते हैं। ये तो सबको पता है कि पाकिस्तान हुकूमत की भी जो मुश्किल है बनी हुई वो ये कि पाकिस्तान में जो काला धन है, उस काले धन को एक तो आप ले आएंगे अपनी डॉक्यूमेंटेशन में, ये वाले शेयर्स लोग ख़रीदेंगे उससे,
ان کو جب آپ پوچھیں گے نہیں کہ بھئی یہ کہاں سے آیا تو وہ سب اس میں انویسٹ کر لیں گے، بجائے اس کے کہ وہ ان پیسوں کو ادھر ادھر اچھی تجویز آپ کی، ضائع کر دیتے پیسہ ہیں۔ آئے گا، پیسہ آ جائے گا۔ وہ پیسہ آپ کے پاس لوکل جنریٹ ہو جائے گا، پھر جو تھوڑا بہت ڈیفیسٹ ہو اس کے لیے آپ کو لون لینے چاہیے۔ کبھی ڈیم کا جو کام ہے کسی کو اپ فرنٹ ٹیرف کے اوپر یہ نہیں ہینڈ اوور کرنا چاہیے۔ تو آج آپ دیکھیں منگلا تربیلا کی بجلی کی کاسٹ 3 سے 4 پیسے کے قریب ہے شاید، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر ہم اپ فرنٹ پر دے دیں گے تو جیسے کہ ہم نے یہ وہ سکی کناری کا دیا ہے نا، پتہ نہیں کتنے 7 یا 9 سینٹ کے اوپر دیا ہے، تو اب وہ بجلی کی قیمت تو ہائیڈرو کی بہت سستی ہے، لیکن ہم مجبور ہیں اب اس کو اسی قیمت کے اوپر خریدنے کے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ تو اس میں میرا یہ مشورہ ہے کہ ہمیں اس کو بالکل واضح طور پر یہ پیغام حکومت کو جانا چاہیے کہ ڈیم، کوئی بھی ڈیم ہم نے اپ فرنٹ ٹیرف کے اوپر نہیں بنانا، ادھار لے کر بنا لیں، ادھار اتر جائے گا اور پھر اس کے بعد وہ بجلی ہمیں بہت سستی ملتی رہے گی۔ ٹھیک ہے۔ اور وہ ان کی جو ہماری آئی پی پیز ہیں ان کے ساتھ حکومت کو نیگوشیٹ کرنا چاہیے کہ بھئی یہ آپ 30 سال ہو گئے ہیں اور اب ہم بجلی آپ پروڈیوس کریں، ہم جتنی آپ سے خریدیں اتنی کی ہم پیمنٹ کریں، بجائے اس کہ بھئی وہ جتنی وہ پروڈیوس کریں اتنی کی ہم پیمنٹ کریں، ہم جتنی ہم خریدیں اتنی کی ہم پیمنٹ کریں۔ خدا حافظ کہتے ہیں۔ ہاں جی۔ اچھا یہ بتائیے کہ پاکستان کی جو قومی توانائی کی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے کہ ہم کچھ کام کر سکیں دیکھو جی، میں کہتا سیاسی ماحول سے نکل کے؟ ہاں، اصل میں ہمارے جو انالائز یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا جو یہ ڈیمو کا ایشو ہے یہ پولیٹیسائز ہو گیا ہوا ہے، اور اس کے پولیٹیسائز ہونے میں کن کے مفادات ہیں، یہ آج بھی اگر ہمیں یہ ہوش نہیں آ رہی کہ مودی جب یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ایک قطرہ پانی کا پاکستان نہیں جانے دینا، تو ہم اس کی بلیک میلنگ سے نکلنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے کالا باغ ڈیم۔ کیوں کہ اس کے اوپر اس کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، اس کا کنٹرول جن پانیوں کے اوپر ہے جو کہ وہاں سے گزر کے آتے ہیں، کیونکہ کالا باغ ڈیم نے بارشوں کا پانی اور دریائے کابل کا پانی اس کو سٹور کرنا ہے، تو اس لیے انڈیا کا اس کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو ہم اس کی اس بلیک میلنگ سے صرف تبھی نکل سکتے ہیں، اسی لیے ہمارے ملک میں جتنی بھی لابی اینٹی کالا باغ ہے اس ساری کو سپانسر کون کر رہا ہے؟ انڈیا کر رہا ہے۔ تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ بھئی ہمیں اس کے اوپر بڑی توجہ دینی چاہیے کہ بھئی حکومت اور ہماری افواج، دیکھیں جی افواج کا کام اتنا ہی ملک کی اکنامک سرحدوں کا تحفظ بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا ہمارا جغرافیائی سرحدوں کا تحفظ فوج کے لیے اہم ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ ہزاروں میگا واٹ پمپڈ ہائیڈرو کی پاور کی صلاحیت ہمارے پاس ہے، اس کے باوجود یہ منصوبے کیوں نہیں بن پائے ابھی تک؟ دیکھو جی، میں پمپڈ بیوروکریسی ہائیڈرو تو ہم تب کریں نا، ہمارے پاس رن آف دا ریور 70-80 ہزار میگا واٹ سستی بجلی پیدا کرنے کی سائٹس موجود ہیں، اور ہم مطلب ہے کہ ان سائٹس کو استعمال کریں اور مطلب ہے پانی کی سٹوریج کریں۔ آپ دیکھیں کہ دنیا میں ایک تھمب رول ہے کہ آپ اگر 1 ملین ایکڑ فٹ پانی سٹور کریں تو وہ آپ کی اکانومی میں کلوز ٹو 2 بلین $2 ارب کے قریب کنٹریبیوٹ کرتا ہے۔ اچھا، تو ہم 35 ملین ایکڑ فٹ پانی ہر سال سمندر میں پھینک رہے ہیں جس کی مالیت $70 ارب ہے، بنتی ہے 70 2 سال کے پانی کی قیمت جو ہے وہ اس ملک کے ٹوٹل قرض جو اس کے اوپر ہے اس کے برابر ہے۔ قرض آسانی سے اتارا جا سکتا ہے؟
ہم بلکہ لیے نہیں جا سکتا. ہاں بلکہ دیکھیں جی نہ صرف قرض لیکن یہ قرض جو ہے نا یہ ہم قرض دینے والی قوم بن سکتے ہیں. ہمارا ڈائلما یہ ہے کہ آج ہم امریکہ کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی $10 ارب ہمارے ملک میں ہمارے پاس ڈپازٹ کے طور پر رکھتے ہیں. ہم لون نہیں مانگ رہے, ہم گرانٹ نہیں مانگ رہے, ہم ڈپازٹ مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ڈپازٹ تو جس کی جب مرضی جب اپنا ڈپازٹ اس کا ہے وہ جب چاہے لے جائے. جی. ہم اپنی ایکسپورٹ کے اوپر کیوں نہیں توجہ دیتے؟ ایکسپورٹ کا پوٹینشیل ہمارا اتنا زیادہ ہے کہ آپ دیکھیں باقی تو پچھلے 70 سال سے ہم $30 ارب سے کراس نہیں کر سکے. دنیا میں اس وقت حلال فوڈ کی ٹریڈ جو ہے, صرف حلال فوڈ کی میں بات کرنے لگا ہوں, $2,910 ارب کی ہے ایز آف ٹوڈے. 2,910 ارب کی حلال فوڈ کی ٹریڈ ہے. اور اس حلال فوڈ کی ٹریڈ کے اوپر میجورٹی شیئر جو ہے وہ نان مسلم کنٹریز کے پاس ہے. وہ کیا کر رہے ہیں, حلال کی وہ سرٹیفکیشن لے لیتے ہیں, حلال کا لوگو لگاتے ہیں اور ساری دنیا میں حلال پروڈکٹس بیچ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ جتنا اہم حلال ہے اس سے زیادہ اہم کمپیٹ کرنا ہے. اصل بات یہ ہے. اصل بات یہ ہے. اصل بات یہ ہے. اور ہم ٹھیک کہہ رہے ہو. ہم اپنی پروڈکٹس کو ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے چائنا کا ماڈل کیوں نہیں لیتے؟ اسٹڈی تو کریں کہ چائنا نے کیسے ایکسپورٹس بڑھائیں. ان کے ہاں ٹو مائی نالج آئی ڈونٹ نو ایکسپورٹ کے لیے کرنسی کا ریٹ یوز ٹو بی ڈفرینٹ دین دی نارمل کرنسی ریٹ. تو ہم تو کہتے ہیں کہ بھئی آپ ہماری ایکسپورٹس خاص طور پر ایسی نان کنونشنل فوڈ آئٹمس جو ہے, حلال فوڈ جو ہے, اس کو آپ 20% ایکسپورٹ ریبیٹ دے دیں. انیشلی آپ کو یہی ہوگا نا کہ ایکسپورٹ کا $20% مہنگا پڑے گا, لیکن اتنا ڈالر آئے گا کہ آہستہ آہستہ آپ اس ریبیٹ کو کم کرتے جائیں. ٹھیک کہہ رہے ہیں. 5 سال اس کو چلنے دیں. اور یہ میں کہتا ہوں کہ ہماری ایکسپورٹ اس ملک کی $200 ارب سے بڑھنے کی پوٹینشیل موجود ہے. ہم اس جو حلال فوڈ کا جو ٹریڈ ہے $2,910 ارب کا, اس کا 5% لیں حصہ تو وہ $150 ارب بن جاتا ہے. ٹھیک. 10% حصہ ہمارا ٹارگٹ ہونا چاہیے تو وہ $300 ارب بنتا ہے. میں تو بہت کنزرویٹو $200 ارب کی بات کر رہا ہوں. اچھا, جو باتیں بتا رہے ہیں اگر اس پہ عمل کریں تو پھر تو ہم قرض دینے والے ملک بن جائیں. جی بالکل بالکل, ہمارا پوٹینشیل موجود ہے. ہمیں کیا ریزن کیا سمجھتے ہیں ہم کیوں نہیں ہو پا رہا؟ ہماری دیکھو جی, ہم کیسے کریں گے؟ ہم اپنی کاسٹ آف پروڈکشن کو آہستہ آہستہ ریڈیوس کریں. کیسے ریڈیوس کریں؟ کہ ہم اپنی ہائیڈل پاور جو ہے بجلی پیدا کریں. ہم ہر چیز کو بجلی کے اوپر شفٹ کر سکتے ہیں. ہماری ٹرانسپورٹ, ہماری انڈسٹری, ہماری کاسٹ آف پروڈکشن, ہماری ایگریکلچر, ساری چیزیں. اور ان کی کاسٹ جب بجلی سستی ہو جائے گی, اور بہت سستی ہو جائے گی اگر ہم ہائیڈل کے پروجیکٹ اپنے پیسوں سے لگائیں. یہ تو آج تو بجلی ہمیں مجبوراً مہنگی لے کر مہنگی بیچنی پڑ رہی ہے نا. ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم اپنی بجلی کو سستا پروڈیوس کریں گے تو آبویسلی ہماری بینیفٹ پاس آن ہوگا ٹو دی انڈسٹری. ہماری ایگریکلچر جو ہے اس کا سارا دار و مدار تو پانی پر ہی ہے نا. ٹھیک ہے. پانی اور بجلی پر ہے. ٹھیک ہے. پانی ہمارے پاس اتنا موجود ہے کہ ہم ہر سال 35 ملین ایکڑ فٹ پانی سمندر میں پھینک دیتے ہیں. دنیا میں آپ کو ایک فگر بتاؤں, جو اریگیٹڈ ایریا ہے نا وہ کلٹیویٹڈ ایریا کا 18% ہے. دنیا کا اریگیٹڈ ایریا 18%, کلٹیویٹڈ ایریا کا 18% ہے. پاکستان میں کتنے ہیں؟ میں وہی ادھر جا رہا ہوں. اور
وہ دنیا کی 40% خوراک پیدا کرتا ہے. ٹھیک. تو پاکستان کی ٹوٹل آبادی جو ہے نا دنیا کی آبادی کا 3% کے قریب ہے, اور پاکستان کے پاس اریگیٹڈ ایریا جو ہے وہ 7% ہے. ہم اپنی ضرورت سے کئی گنا زیادہ خوراک پیدا کر سکتے ہیں, لیکن کتنا بڑا ڈائلما ہے کہ ہم آج بھی $10 ارب کی فوڈ امپورٹ کر رہے ہیں. اچھا, ہم بدقسمتی ہے. ہم اگر اپنے پانیوں کو استعمال کریں تو ہم یہ اپنی خوراک یہاں پیدا کر سکتے ہیں, دنیا کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. یہ جس میں نے 2910 ارب حلال فوڈ کی ٹریڈ کی بات کی, اس میں بہت بڑا حصہ ہم لے سکتے ہیں. اور اس حصے میں آپ کو اب یہ بتاؤں کہ ہمیں اپنی ایگری پروڈیوس کو ایگری پروڈیوس ایکسپورٹ کرنے کی بجائے اس کو ویلیو ایڈیشن کر کے ہمیں ایکسپورٹ کرنا چاہیے. ویلیو ایڈیشن کیسے ہوگی؟ ہماری جو پولٹری ہے یہ اس میں بہت بڑا رول ادا کر سکتی ہے. پولٹری سب سے جلدی کمرشلی پروڈیوس کی جا سکتی ہے. سستا گرین اگر ہوگا تو اس کی کاسٹ سستی ہوگی, اور ہم اس کی ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس بنا کر ایکسپورٹ کر سکتے ہیں پوری دنیا کو. اور پاکستان جو ہے اس کے پاس پوٹینشل موجود ہے کہ بھئی کم از کم گلف میں اس گارنٹی کے ساتھ چیزیں وہ منگوا سکتے ہیں, ہم بھیج سکتے ہیں کہ یہاں سے گئی ہوئی کوئی چیز حلال کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے جی. سو یہ بڑا ایک پوٹینشل ہے ہمارا, ہمیں اس کے اوپر کام کرنا چاہیے کہ کس طرح ہم پاکستان کو یہ بات میں نے وزیر خزانہ صاحب کو بھی بتائی. ٹھیک. وہ بھی ان کو بھی پہلے تو بات یہ ہوئی, لیکن پھر انہوں نے جب ہمارے ساتھ میٹنگ بھی کی پھر ان کو شاید لگا کہ یہ ڈویبل نہیں ہے. بھئی آپ تجربہ تو کر کے دیکھیں. ہم کہتے ہیں آپ 20% ہمیں ایکسپورٹ ریبیٹ دیں, جب تک کہ ہماری کاسٹ کم نہیں ہوتی ہم کمپیٹ کرنے کے قابل تو ہو جائیں. ایک دفعہ جی ٹھیک ہے, کمپیٹ کرنے کے قابل ہو جاؤ 20% ریبیٹ سے, تو پھر دیکھیں کہ اگر ہماری ایکسپورٹ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے تو پھر آپ باقی چیزوں کے اوپر پھر عمل درآمد کرنا شروع کر دیں. بس سے بھی بتائیے کہ جو نجی سرمایہ کار ہیں ہاں وہ کیوں نہیں ایسے منصوبوں سے کیوں ان سے دور ہیں؟ ان کو تو آنا چاہیے. خوف ہے ان کو کوئی نجی سرمایہ کاروں کو, وہ کیوں نہیں آتے؟ دیکھو جی بس بات آپ یہ بھی ہے, نجی سیکٹر سے تعلق میں رکھتے ہیں. سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے نا اس نے بہت ڈیمیج کیا ہے. آج پروڈیوسر کو جب ہم چور کہنا شروع کر دیں گے تو پھر تو پروڈیوسر کے لیے تو پوری دنیا کھلی ہے, وہ تو کہیں بھی جا کر کام کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. ہم بات ہمیشہ کرتے ہیں جی فورن انویسٹمنٹ فورن انویسٹمنٹ فورن انویسٹمنٹ. بھئی یہاں کا لوکل انویسٹر کمفرٹیبل ہوگا تو فورن انویسٹر آئے گا. فورن انویسٹر آ بھی جائے تو اس نے اپنے پروفٹس باہر ہی لے کے جانے ہیں. لوکل انویسٹر نے اپنے سارے پروفٹس یہی انویسٹ کرنے ہیں, یہی اس نے 1 کی 2 اور 2 کی 4 انڈسٹریاں بنا لینی ہیں. تو ہمیں اس کو انسینٹو دینے چاہیے. فورن انویسٹمنٹ بھی ضروری ہے, وہ آئے, لیکن ہمیں آپ کمپیٹ کرنے کے قابل بنائیں. ٹھیک ہے جی. تاکہ یہاں کا لوکل پروڈیوسر اور اس پروڈیوسر کو ہم, آپ دیکھو نا یہ ہمارا پڑوسی ہے, وہاں جو بندہ جاب دیتا ہے نا اس کو وہ بھگوان کہتے ہیں. بالکل جی, وہ بالکل بھگوان کہتے ہیں. ہاں جی, اور ہم اس کو چور کہتے ہیں. تو اتنا فرق ہے کہ ہم اپنی پالیسیوں کو ٹھیک کریں, ہم اپنے جو ہے نا سسٹمز کو ٹھیک کریں, بجائے اس کے کہ ہم یہاں سے لوگوں کو بھگانے کے لیے ایسے اقدامات اٹھائیں کہ لوگ جو ہیں وہ مایوس ہو جائیں اور چلے جائیں. مایوس ہو جائیں. جی ہاں. اور ہر بندہ, میں کہتا ہوں کہ بھئی اس وقت 800 ارب روپے کا ہمارا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے. جی ہاں. اور ہم اس سے کیا کر رہے ہیں؟ بھکاری بنا رہے ہیں قوم کو, بیکاری بنا بھکاری بنا رہے ہیں. ہم ان بھکاری جن کو ہم بنا رہے ہیں ہم ان کو کاروباری بنائیں.
मैं कहता हूँ टू स्टार्ट विद उस 800 से आप उसका 10%, 20%, 25% फंड जो है ना उसको एलोकेट करें इंडस्ट्री लगाने के लिए। छोटी छोटी भी लगा लें, मतलब 1 अरब रुपए की छोटी लगा लें, मिड साइज से बड़ी इंडस्ट्री जी लग जाती है। आप 200 अरब की 200 इंडस्ट्री हर साल लगाएं, जी उन लोगों को उसके हिस्से दे दें कि वो उसको अपनी इंडस्ट्री समझकर चलाएं, जिनको आप भीख दे रहे हैं उनको काम पर लगाएं और वो उस काम को अपना काम समझें जी और फिर देखें कि इस मुल्क में किस तरह जो है हम एंटरप्रेन्योर्स पैदा करने में कामयाब हो जाएंगे। हमारा डायलेमा ये है कि दुनिया की आबादी है ना आज 8 अरब, तो 5% 400 मिलियन एंटरप्रेन्योर्स हैं विच इज़ 5%। और पाकिस्तान में आप देख लें कि कितने % आपके पास एंटरप्रेन्योर्स हैं। 25 करोड़ की आबादी में 30 लाख टैक्स पेयर हैं। तो हमें एंटरप्रेन्योर्स पैदा करने चाहिए ताकि जॉब प्रोवाइडर हों, टैक्स प्रोवाइडर हों, गवर्नमेंट को रेवेन्यू आए। गवर्नमेंट का काम जॉब्स देना नहीं है, गवर्नमेंट का काम फैसिलिटेट करना है प्रोड्यूसर को। ठीक है, प्रोड्यूसर को जो है हुकूमत जो है इज्जत देना सीखे और एंगेज करे उनको एंगेज करे। हाँ। अच्छा सर, ये बताइए कि आप तकरीबन पिछले, मेरी जहाँ तक मैं देख रहा हूँ आपको, आप पिछले 10-12 साल से कालाबाग डैम के ऊपर एक बहुत मुहिम चलाए हुए हैं। क्या समझते हैं कि कुछ उसके असरात आपको नज़र आ रहे हैं कि आपकी जो मुहिम है उसमें कुछ कामयाबी मिली? देखो जी, मैंने जैसे पहले कहा है कि अब हमें पता लग जाना चाहिए ना कि आज जो हम ब्लैकमेल हमें कर रहा है भारत कि हमें पानी नहीं देगा, तो उसकी ब्लैकमेलिंग से सिर्फ हमें जो चीज़ निकाल सकती है वो कालाबाग डैम है। जब उसको पता होगा कि मैं इनको ब्लैकमेल भी नहीं कर सकता तो फिर वो हमारे बाकी के पानी को भी नहीं रोकेगा। तो कालाबाग डैम इस मुल्क की बका का डैम है, इसलिए हमें उसके ऊपर हमारा, देखो जी, ये हम कालाबाग डैम की ज़रूरत किनको है? KPK को है, क्योंकि उसका DI खान का सारा जो एरिया है वो आबाद होगा कि वहाँ से कालाबाग डैम से ग्रेविटी कैनाल बनेगी। अदरवाइज लिफ्ट इरिगेशन करेंगे तो वो तो एग्रीकल्चर वायबल ही नहीं है ना, उसकी एक अपनी कॉस्ट है, फिर एडिशनल कॉस्ट। इसी तरह सिंध को ज़रूरत है थर का इलाका आबाद करने के लिए, ठीक है, तो वो कालाबाग डैम से लिंक कैनाल के ज़रिए पानी होता हुआ हाकड़ा डैम तक जाकर, हाकड़ा दरिया में जाकर तो थर के इलाके को आबाद करेगा। ठीक है। और उसके साथ हमारे जो मौजूदा डैम है तरबेला और मंगला, इनके पानी जो है वो हमारे पास अवेलेबल होंगे बाकी साल के उन दिनों के लिए जब हमें शॉर्टेज हो जाती है। ठीक है जी। अच्छा ये बताइए सर कि पानी भी महंगा, बिजली महंगी, गैस महंगी, ये जो माशी कमज़ोरियाँ हैं पाकिस्तान की पिछले 78 सालों से हमारे साथ जोड़ दी गई हैं, बेसिक तबाही का ज़िम्मेदार ब्यूरोक्रेसी है, सियासतदान है या सियासत, दोनों में से कौन है? किसको आप इल्ज़ाम देंगे? क्या मैं जवाब दूं? जो भी जिम्मेदार हैं उनको खुद भी पता है। मेरे बताने से कोई जिम्मेदारी किसी के ऊपर मुतय्यन नहीं हो जाएगी। जो जिम्मेदार हैं उनको खुद पता है कि उन्होंने क्या किया है खिलवाड़ इस मुल्क के साथ। कहाँ देख रहे हैं अगले 5 साल में पाकिस्तान की माशी गाड़ी? देखो जी, मैं समझता हूँ कि हम अपनी पॉलिसियाँ दुरुस्त करें, इस मुल्क के प्रोड्यूसर को हम इज्जत दें, इस मुल्क की एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए जैसे मैंने कहा है कि इनिशियली हम ये वाली एक्सपोर्ट रिबेट की स्कीम जारी करें। तो मैं समझता हूँ इस मुल्क का पोटेंशियल एक ऐसा पोटेंशियल है कि शायद दुनिया के बहुत कम ममालिक में होगा। इस मुल्क के लोगों की जो क्वालिटी है वो शायद दुनिया के बहुत कम मुल्क के लोगों के पास है। हमारा बंदा जो है बहुत सख्त हालात में भी अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। दुनिया में तो हाय हाय बैठ जाती है कि भाई ये क्या हो गया। हमारा बंदा जो है उसके पास इतना पोटेंशियल है कि वो अपने आप को हर हालत में एडजस्ट करके सरवाइव कर लेता है। इसको हम अगर
پالیسیوں کے ذریعے اس کی اس ایبلٹی کو استعمال کریں اور اسے اس قابل بنائیں کہ وہ اس ملک کا ایک انٹرپرینور بنے. اس ملک میں ہماری زراعت جو ہے اس کا پوٹینشیل دیکھیں نا کہ ہماری پاس جو کچھ کراپس ہیں کہ بھئی ہم دنیا میں پہلے 10 ملکوں میں آتے ہیں کوانٹٹی وائز. گندم ہے تو ہم پہلے دنیا کے 10 ملکوں میں پروڈیوسر ہیں, مکی ہے تو چاول ہے تو گنا ہے تو جو بھی چیزیں ہیں اس میں ہماری جو پیداوار ہے دنیا کے پہلے 10 ملکوں میں آتی ہے. لیکن ییلڈ اگر ہم دیکھیں تو ہم شاید 100ویں نمبر پر آتے ہیں. ہماری ایوریج گندم کی آج بھی 25-30 من پر ایکڑ ہے. نیوزی لینڈ کی 140 من ہے, انڈیا کی 70 من ہے. ہم اس کے اوپر کام کریں, ہم اپنی اس زمین کو جس سے کہ ہم اپنی ضرورت کی گندم آج اگر ہم 25 ملین ایکڑ سے پوری کرتے ہیں تو ہم اس کو اپنے آہستہ آہستہ 10 ملین ایکڑ کے اوپر لے کر آئیں جس سے ہماری ضرورت کی گندم پور پیدا ہو جائے اور باقی کی زمین کو فارغ کر کے ہم اس کے اوپر آئل سیڈ جو ہیں وہ ان کی فصلیں لگائیں. تو ہمارا اس وقت دوسرا بڑا امپورٹ کا بل پیٹرولیم کے بعد وہ ایڈیبل آئل کا ہے, اس کو بھی ہم ختم کر سکتے ہیں اور ہم اپنی پروڈیوس جو ہے اس کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. امپورٹ کو کم کریں گے, ایکسپورٹ کو بڑھائیں گے, تو آپ سوچیں کہ ہمارا لیول کیا ہوگا. اب ٹھیک ہے. ابھی آپ نے عبدالباسط صاحب کی باتیں سنی جس سے اندازہ کہ اگر پاکستان کالا باغ ڈیم ہی بنا لے تو مودی کو جو ہمیں ایک ایک قطرے کے لیے بلیک میل کر وہ ایک تو بلیک میلنگ ختم ہو جائے گی. دوسرا پاکستان کی حکومت کو پاکستان کے اداروں کو سوچنا ہوگا کہ معاشی تباہی کہاں پہ کھڑی ہے. تیسرا ہمیں یہ بھی سوچنا ہوگا کہ اگر صرف حلال فوڈ کو ایکسپورٹ کر لیا جائے اور بے نظیر انکم ٹیکس کا جو پیسہ اپنا بکاری بنانے کی طرف لگایا جائے اس کے اوپر چھوٹی چھوٹی انڈسٹری لگا دی جائے تو پارٹ آف دیٹ, ناٹ ٹوٹل, پارٹ آف دیٹ. تو پھر میرا خیال ہے پولیٹیکل سلوگن بن جائے گا میری اس بات کے اوپر کہ جی آپ بے نظیر انکم سپورٹ کے خلاف بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو پاکستان IMF سے جان چھڑا سکتا ہے, پاکستان کی آنے والی نسلیں قرضوں سے بھی نکل سکتی ہیں. اسی بات کے اپنا باسط آپ کے آمد کا بہت شکریہ. اسی بات کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.